نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ان اعرابیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن ان کی یہ خواہش ہر دم ہوا کرتی تھی کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس گزر بسر کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا ہماری مالی معاونت کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا یہ تقاضا ہوا کرتا تھا کہ جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ کہ جن کو بدو بھی کہا جاتا ہے، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن لم تؤمنوا، یہ اب تک ایمان نہیں لائے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ ان سے کہو کہ اللہ کے آگے سر جھکا دیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، جب یہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا اس وقت ایمان والے ہوں گے۔ ایمان، اسلام صرف اور صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس پر احکام تو مرتب ہوتے ہیں کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کر دے وہ مسلمانوں کی قوم میں شامل ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اعمال اور اس کے ظاہری عقائد کے اندر کوئی خرابی نہ ہو تب تک اس کو شمار رکھا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال میں کوئی خرابی ہوگی تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں اور سارے کے سارے اعمال اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں تو پھر وہ اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں رہتا۔ معاملے دو ہیں، ایک معاملہ دنیا کا ہے، ایک معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیاوی معاملے کی حد تک تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم مسلمانوں کے، تم لوگوں کے دلوں کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر اسلام اور ایمان ہے یا نہیں، لہذا زبان پر بھروسہ کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ لوگوں کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، اس کے دل کے اندر اسلام کی کتنی اہمیت ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی بات کی کتنی اہمیت ہے، کہ یہ اللہ کے نبی کی بات کو بغیر چو چرا کے عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے نبی کی بات کے اندر مین میخ نکالتا ہے، مینا کاریاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں معاملہ ایسے کیوں ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لم تؤمنوا، ایسے لوگوں کا ایمان نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی آبیاری کریں، اپنے ایمان کو پانی ڈالیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان اسی صورت میں کامل ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو من وعن تسلیم کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی پوری کی پوری زندگی اللہ کے نبی کی بات کو عمل کرنے میں لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمارا نام تو ان منافقین میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اپنی وفات کے وقت بھی، وفات کے آخری دہانے پر ہیں، بلا کے پوچھتے ہیں کہ میرا نام اب بتا دو، اب میں امیر المومنین نہیں رہا، اب تو میرا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے۔ اس درجے کا ایمان ان لوگوں کا تھا کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نبی پر نچھاور کر دیا کرتے تھے، اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو کٹا دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو پھر بھی فکر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ آج ہم
سارے کے سارے عمل کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں وہ طرز عمل اچھا لگ رہا ہے جو کفر اپنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا طرز عمل ہمیں پرانا طرز عمل لگ رہا ہے، قرآن اور حدیث کا نظام ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن اور حدیث کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، ان لوگوں کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ اسلامی نظام کو نافذ کر دیں گے کہ جس کے اندر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے اندر راہزنوں کے پاؤں کو کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے اندر زنا کرنے والوں کو 80 کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کے اندر کسی پر لعن طعن کرنے والے کو حد قذف کے طور پر 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، جس کے اندر شادی شدہ زنا کرنے والے کو سنسار کر دیا جاتا ہے، ایسی سزائیں مرتب ہوں گی۔ اس لیے ہم لوگ اسلامی حکومت کی کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن در حقیقت اسلام کے نفاذ کے اندر پوری کی پوری دنیا اور پورے کے پورے عالم کی انسانیت کی کوشش ہے، پورے کے پورے عالم کی زندگی ہے کہ اگر ایک چور کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو دوبارہ کوئی چوری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج کوئی ایک کے اوپر برے الزامات لگا رہا ہے، برائی کی طرف اس کو متوجہ کر رہا ہے یا برائی اس کے ساتھ منسلک کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حد قذف کے طور پر جب ایک کو 80 کوڑے لگ جائیں گے تو دوبارہ کوئی کسی پر تہمت نہیں لگائے گا۔ جب کسی ایک کو سنسار کر دیا جائے گا تو دوبارہ کبھی شادی شدہ شخص کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ پھر اگر یتیموں کے مال کو کھایا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق بتائے۔ جب یتیموں کے حقوق اسلام کے تقاضے کے مطابق پورے کیے جائیں گے تو پھر مجھے بتائیں کہ کتنی دنیا کے اندر خوشحالی ہو جائے گی۔ عورتوں کے سروں پر، ماں بہن بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے لوگ ہوں گے تو پھر مجھے بتائیں کتنی خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم تؤمنو، تمہارے اندر ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ ایمان تمہارے اندر سرایت نہ کر جائے۔ جب یہ ایمان تمہارے اندر سرایت کر جائے گا اور اللہ کے نبی کی بات کے اوپر تمہیں کوئی تردد نہیں ہوگا، تمہیں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا، اس دن تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر صحابہ کیسے عمل کرتے تھے کہ ایک صحابی رسول کو دیکھیں کہ اپنی نماز آج ہم کتنی آسائشوں میں رہ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی اپنی اہلیہ کو گھر میں چھوڑ کر آتے ہیں اور چادر لپیٹ کر نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً سے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا کہ بھائی جلدی جلدی آپ کیوں گھر چلے جاتے ہیں؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس گھر میں ایک ہی کپڑا موجود ہے اور میں اس کپڑے کو لپیٹ کر اپنی نماز ادا کرتا ہوں، تب تک میری اہلیہ جو ہے اپنے آپ کو گڑے میں چھپا کر رکھتی ہے، میں جاتا ہوں تو پھر میں گڑے میں چھپ جاتا ہوں، کپڑا اس کو دے دیتا ہوں، وہ کپڑا لپیٹ کر اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کرتا ہوں۔ آج مجھے بتائیں کہ میرے پاس کتنے کپڑے ہیں، میں اپنے کپڑوں کا حساب نہیں لگا سکتا، میرے پاس کتنے چپلے اور جوتے ہیں میں ان کا حساب نہیں لگا سکتا، لیکن میں مسجد تک جانے میں آج اپنے آپ کو ہار محسوس کرتا ہوں۔ میں مسجد تک جانے کے لیے کتنی مشقت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو اسلام کے اوپر چلانے میں مجھے بڑی مشقت پیش آ رہی ہے۔ آج کا مسلمان اپنے ایمان کی آبیاری کرے، اپنی فکر کرے کہ میرے اندر ایمان کس درجے کا موجود ہے۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی، اللہ کے نبی کے ساتھ موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے کہہ رہے ہیں لم تؤمنو، ان اعرابیوں کا ایمان پورا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی بات میں شک کر رہے ہیں، آپ کی بات کے اوپر بات نکال رہے ہیں کہ ہمارے پاس مال اور دولت اسلام لانے کی وجہ سے نہیں آئی، ہم اسلام لے آئے تو ہماری مالی معاونت کی جائے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے سوال کرنے والے، ایسے سوال کرنے والوں کا ایمان کم ہے۔ آج اسلامی حکومت کی باتیں کرنے والے لوگوں کو یہی طعنہ دیا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ ایسے ہی کھڑے ہو، اپنا وقت برباد کر رہے ہو، ووٹ شوٹ تمہیں ملتے نہیں ہے، سیٹ تمہیں ملتی نہیں ہے اور تم جدوجہد کر رہے ہو اسلام لانے کی۔ تو میرے عزیزو اس بات کو غور سے سن لیں کہ جب ہم سب اسی سوچ کے حامل ہوں گے پھر اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ اسلام نافذ اسی صورت میں ہوگا جب سارے کے سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، سارے اسلام کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن جب یہ کہیں کہ اسلام کا ساتھ دینے والوں کی صورت میں تو کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی جاب نہیں لگتی، کوئی مالی معاونت نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیں پھر اس آیت کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق رہا؟ میں اور آپ اپنے ایمان کی عزت دیکھیں، تلاش کریں، جھانکیں کہ میرے اندر کتنا ایمان باقی رہ گیا۔
مال اور دولت کی وجہ سے اگر اسلام لاتے تو یہ صحابی رسول ایک کپڑے میں نماز اپنی بیوی کی اور خود کی ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس تو فراوانی ہوتی۔ شروع سے ہی اسلام نے یہی طرز عمل دکھایا کہ دنیا کو اپنے دل کے اندر کسی صورت جگہ نہ دو۔ بڑے بڑے بزرگان دین نے اس دنیا کی مثال اس سمندر کی مانند دی ہے کہ کشتی ہو، یہ مسلمان دنیا کے اندر ایک کشتی کی مانند ہے۔ یہ کشتی اپنے آپ کو تصور کرے، کشتی پانی میں رہ کر اس کی سطح پر رہ کر تو چل سکتی ہے، لیکن اگر کشتی میں سوراخ کر کے اس پانی کو اپنے اندر داخل کر لے تو کشتی سمندر میں نہیں چل سکتی، بلکہ وہ ڈوب جائے گی۔ مسلمانوں کی زندگی دنیا کے اندر اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ اس دنیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارتے چلے جائیں، لیکن اس دنیا کو اپنے دل کے اندر داخل کر دیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی فکر کریں، اللہ رب العزت سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اپنے دلوں کو رکھ دیں کہ اللہ جو آج تک غلطیاں ہو گئی، ہم غلطیوں کو اور اپنی کوتاہیوں پر معافی چاہتے ہیں۔ آج سے جستجو کرتے ہیں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو سنبھال لیں، لیکن آنے والے وقت میں اگر ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے تو پھر یہی حکمران ہمارے گلے دبوچیں گے، یہی ورلڈ بینک اور IMF ہمیں دباتے چلے جائیں گے، اور پھر اسلام کے اوپر چلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیا کرونا کے دن بھول گئے ہیں کہ جو مسجدوں کو تالے لگائے گئے، سارے کے سارے معاملات ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، مسجدوں سے بھی دور کیے جا سکتے ہیں۔ حرم میں جہاں طواف نہیں رکتا تھا اس طواف کو بھی روک دیا گیا۔ مجھے بتائیں میں اور آپ اور کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی عزت کو بیکار بنا دیا گیا ہے، اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت آبرو پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بچیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے گا وہ وقت تب اسلام کا ساتھ دیں گے۔ میرے عزیزوں، ہر ایک اپنے آپ میں کوشش کرے، ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھنے والے کی ذہن سازی کرے۔ یہ ذہن سازی مال اور دولت کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نفاذ کے لیے ہے، ان کے دین کے نفاذ کے لیے ہے، جو کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہ زبانی ہم اس ٹریک پر آ گئے ہیں، اسلام کے ٹریک پر ہم سب کھڑے ہیں، لیکن اسلام کے ٹریک پر چلنا ہم لوگ پسند نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے ٹرین کافروں کے نظام پر چلے۔ مجھے بتائیں، ٹرین بنائیے پٹریوں پر چلنے کے لیے، اس کو روڈ راستے پر چلائیں گے تو روڈ راستے کا کیا حال ہوگا اور ٹرین کا کیا حال ہوگا؟ اپنے آپ کو ذرا محسوس کریں، اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے کردار کو سمجھیں، اپنے نبی کے کردار اور سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، اس پر اپنی زندگی کو لائیں۔ جس نظام مصطفیٰ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے قربانی دی، نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی، اس کو یاد رکھیں، ان فکر کو نہ بھلائیں، اس کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کے اندر اپنی تربیت کریں اور اس نظام کے لیے جد و جہد کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کو یا اللہ غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں اسلام کی سر بلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی معاونت، مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں ان کو پریشانیاں آ رہی ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس میں بسنے والی اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان گھرانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری ماں بہن بیٹی بچیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ فرما۔ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔